میں یہ ایک آئیڈل تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور یہ پیسو ریزسٹنس کا ایک بہت ہی ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ ساتھی قیدیوں کی منتقلی اور رہائی کے لیے مبینہ طالبان نے گلگت بلتستان کے سینئر صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کو اغوا کر لیا۔ جو لوگ ہیں ان سے مذاکرات جاری ہیں، تاحال کوئی پیش رفت کہ باجوہ صاحب بھی جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بھی گئے تھے اور ساتھ ہی فورن منسٹر بھی، لیکن پھر بھی امریکہ نے ایک ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی اپنے لوگوں کو، اپنے سٹیزنز کو، کہ پاکستان جاتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، کڈنیپ بھی ہو سکتے ہیں، مارا بھی جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اور منسٹر کو اغوا کر لیے، فورگیٹ دا جنرل پبلک، اور وہ جو خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان جو راستہ ان کو انہوں نے بلاکڈ کر لیا ہوا۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ مسلح افراد نے 50 سے زائد سیاحوں کی گاڑیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ناظرین، اس وقت اس خبر کو میڈیا پر اتنا اچھالا نہیں جا رہا، بات نہیں کی جا رہی، مجھے نہیں سمجھ کہ کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اور بہت سنگین مسئلہ ہے۔ یہ مسلح افراد کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہاں کے لوگوں کے مطابق جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا یا اغوا کیا گیا ہے، ان کے مطابق یہ طالبان ہیں۔ ان کے مطابق ان لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں، اور یہ مطالبات بڑے سخت مطالبات ہیں، اور انہوں نے خود تصدیق کی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ مسلح افراد نے اس پورے روڈ کو، چلاس والے روڈ کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد وہاں پہ گاڑیوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریفک جام ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے گاڑیوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا، اور ایک ریٹائرڈ کرنل جس کی وہ تلاش کر رہے تھے ان کو ڈھونڈا، اور اس وقت وہ ان کے قبضے میں موجود ہے۔ میرے سامنے اس وقت اس خبر کی کچھ تفصیلات ہیں، جو کہ میں نے وہاں پہ کچھ رپورٹر سے میری بات ہوئی ہے، اس علاقے کے گلگت بلتستان کے رپورٹر سے، انہوں نے مجھے تو تفصیل لکھ کے بھیجی ہے، میں آپ کو بنو ان وہ پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں ناظرین۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھی قیدیوں کی منتقلی اور رہائی کے لیے مبینہ طالبان نے گلگت بلتستان کے سینئر صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کو اغوا کر لیا۔ انتظامیہ اور علماء کے اغوا کار جو لوگ ہیں ان سے مذاکرات جاری ہیں، تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع دیامیر کے علاقے تھک بابو سر میں 2013 کے سانحہ نانگا پربت میں، سانحہ نانگا پربت تھا 2013 میں، جب 20 سے زائد، نانگا پربت ایک بہت بڑی چوٹی ہے، وہاں پہ فورنر آتے ہیں اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے، تو 20 سے زائد فورنرز کو وہاں پہ جو اس وقت شدت پسند موجود تھے انہوں نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ اس سانے کی بات ہو رہی ہے کہ 2013 کے سانحہ نانگا پربت میں ملوث اور بعد ازاں رہائی پانے والے شدت پسند کمانڈر حبیب اللہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے آج تھک کے علاقے بابو سر میں مرکزی شاہراہ بند کر کے گلگت کی ایک جیل میں مقید اپنے ساتھی قیدی کو چلاس منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کو یہاں سے دوسرے چلاس منتقل کیا جائے۔ اس دوران سینئر وزیر، وہاں کے صوبائی وزیر بھی ہیں، یہ کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ مبینہ طور پر راولپنڈی جانے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے کہ احتجاج کرنے والے مبینہ شدت پسندوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی رہائی کے بدلے اپنے ساتھیوں کی چلاس جیل منتقلی کا مطالبہ کیا۔ آزاد ذرائع نے سینئر وزیر کے اغوا کی خبر کو درست قرار دیا ہے، جبکہ سینئر وزیر کے فیس بک پیج پر خبر کی تردید کی گئی۔ کہ باجوہ صاحب بھی جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بھی گئے تھے اور ساتھ ہی فورن منسٹر بھی، لیکن پھر بھی امریکہ نے ایک ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی اپنے لوگوں کو، اپنے سٹیزنز کو، کہ پاکستان جاتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، کڈنیپ بھی ہو سکتے ہیں، مارا بھی جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال سے سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں گئے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سب لوگ وہاں پہ کس لیے حاضری لگا رہے ہیں، اور پھر اس قسم کا جو ہے وہ کیوں دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اپنے سٹیزنز کو؟ تو آپ کا یہ بنیادی طور پر جو دوسرا سوال ہے کہ جب پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں، فارن منسٹر بھی جاتے ہیں، چیف دا آرمی اسٹاف جاتے ہیں، پھر امریکہ کی طرف سے کیوں ایڈوائزری، ٹریول ایڈوائزری آتی ہے؟ دیکھیے، یہ ٹریول ایڈوائزری ایک الگ مسئلہ ہے۔ جب پاکستان اور امریکہ گھی شکر بھی تھے، جب وار آن ٹیرر کے سلسلے میں پاکستان کو بلینز ڈالر بھی دیے جا رہے تھے، تب بھی کوئی امریکہ کی ایسی ٹریول ایڈوائزری نہیں آتی تھی کہ آپ پشاور میں جائیں اور وہاں پہ جا کے قصہ خانی بازار میں جا کے آپ گول گپے کھائیں یا وہاں کی کڑھائی کھائیں۔ تب بھی وہ ٹریول ایڈوائزری دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حالات تو ٹھیک ہے، ہمارے دیش ٹو دیش، نیشن ٹو نیشن، ٹھیک ہے، ہمارے حالات اور ہیں، پاکستان ہماری سنتا ہے اور ہم بھی پاکستان
کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ قصہ خانی بازار میں اگر کوئی امریکی چلا جاتا ہے تو وہاں پہ تو پاکستانیوں کو ہی مار دیتے ہیں، تو امریکی کو تو بالکل اغوا کریں گے کہ زیادہ وہ ڈالر نظر آئیں گے. مطلب میں قصہ خانی بازار کی صرف بات نہیں کر رہا، اکراس تھا پاکستان. میں اس لیے پشاور کی یا کے پی کے کی بات کر رہا ہوں چونکہ اس ٹریول ایڈوائزری میں بلوچستان اور کے پی کے کا ذکر ہے، اور کے پی کے میں انفارچونیٹلی جو وار آن ٹیرر کے سلسلہ میں جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بہت خطرناک آئے. پنجاب بھی اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، سندھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ بلوچستان اور کے پی کے زیادہ متاثر ہیں، میں دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جب پاکستان کے ساتھ بڑے گھی شکر تھے، بڑا امدادیں دی جا رہی تھی، تب بھی امریکن تو ٹریول ایڈوائزری دیا کرتے تھے بھئی آپ نہ جائیں. تب بھی وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ سوات میں جا کے آپ سکینگ کریں. ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ وہ تو سارے اس وقت وہ ایک مولانا ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، جو نام ان کا بھول گیا، ان کی پوری ٹیم تھی، وہ کڈنیپ کر لیتے تھے. تو امریکنس تو تب بھی افورڈ نہیں کرتے تھے کہ اپنے سٹیزنس کو سکینگ کی بات کریں. اچھا، پھر اس میں ارجن صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب یہ ٹریول ایڈوائزری آتی ہے تو پاکستان کون سے امریکی زیادہ آتے ہیں؟ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے زیادہ آتے ہیں. سیر و سیاحت تو وہ بہت تھوڑی کرتے ہیں، شاید درجنوں میں، میکسیمم سینکڑوں میں ہوتے ہوں گے. گلگت بلتستان کا جو منسٹر ہے اس کو ٹی ٹی پی نے اغوا کر لیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اور منسٹر کو اغوا کر لیے، فورگیٹ دا جنرل پبلک. اور وہ جو خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان جو راستہ ہے ان کو انہوں نے بلاکڈ کر لیا ہوا، اور میرا خیال ہے ان کو کوئی ترلے شرلے کر کے. اب مجھے یہ بتائیں جہاں منسٹر جاتے ہوئے پکڑے جائیں، وہاں پہ عام بندے نے کیا ٹوریزم کرنی ہے؟ عام بندے نے کہاں پہنچنا ہے وہاں پہ؟ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی کرائسس آ رہا ہے. لیکن نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں گالو گالی ہوئی پئی، اور وہ اس لیے ہوئی پئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نے اس پاور پہ میرا حق ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس پاور پہ میرا حق ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ مجھے حصہ ملنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ مجھے ملنا چاہیے. دیٹ از جو کہ لڑائی تو اس چیز کی ہو رہی ہے، لڑائی تو اس چیز کی ہو رہی ہے نا. منسٹر صاحب کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، آڈیو کلپ آ رہے ہیں، وہ اپنی قید میں بیٹھ کے صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے انہوں نے ٹی ٹی پی والوں نے پکڑ لیا ہوگا.